خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالا عديدة وينزل قولا واحدا موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة. یہ ہے فرقان، یہ ہے نور، علم کا نور، حق اور شر کو جاننے کا میزان اور ترازو جو اللہ اس کو دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقوی ہو. قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی ہم سب پہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا. اس کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اہل توحید میں سے بنایا، ان میں سے نہیں بنایا جو کلمہ پڑھنے کے باوجود قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت ملی، جنہوں نے بار بار علم کی ترغیب دی، جنہوں نے بار بار اس بات پہ زور دیا کہ مسلمان قرآن و حدیث کا علم لیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تقوی کی وجہ سے چند چیزیں دے گا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یا جب بھی کرسی آئے گی آپ کی توجہ ادھر ہو جائے گی. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں فرقان دوں گا. کیا دوں گا؟ فرقان. نمبر 2، میں تمہاری برائیاں مٹا ڈالوں گا. نمبر 3، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے مخاطب کن کو کیا ہے؟ جی ایمان والوں. ایمان والوں. ایمان کس چیز پہ ایمان؟ کیوں جی کس چیز پہ ایمان؟ اللہ پر، آخرت پر. ہر اس چیز پہ ایمان جس پہ ایمان لانا واجب ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا واجب ہے. نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ایک ایک حدیث پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کی ذات پہ، اللہ کے وجود پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے پہ ایمان لانا واجب ہے. ایمان والوں، ایمان کس چیز پہ؟ اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کے نبیوں پہ ایمان. ایمان کس چیز پہ؟ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان. ایمان کس چیز پہ؟ آخرت پہ ایمان، جنت جہنم پہ ایمان،
نظام ترازو پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان. تو جو ان تمام چیزوں پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کتنے فیصد ایمان سے کام چل جائے گا جی؟ 100% سے کام چل جائے گا. اور اگر 90% ہو، اگر ان چیزوں پہ ایمان میں ذرا بھی شک ہے تو ایسا آدمی مومن نہیں ہے. اللہ نے مخاطب ان کو کیا ہے جو ان تمام چیزوں پہ 100% ایمان رکھتے ہیں. اگر میرا اور آپ کا بیٹا کسی جدید یونیورسٹی میں تعلیم لینے کی وجہ سے جدید پروفیسروں کے سامنے بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ خیال ذہن میں رکھتا ہے کہ مولوی کہتے ہیں اس لیے امید ہے کہ قیامت قائم ہوگی لیکن شاید نہ ہو، تو کیا یہ مومن ہے؟ یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہے. اور آپ کی جدید نسل میں یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا بننا ہے؟ انجینئر. آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. بنائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت نے ان چیزوں سے نہیں روکا. لیکن اگر ڈاکٹر بننے کی قیمت ایمان میں کمزوری ہو، اللہ کی ذات میں شک و شبہ ہو، تو ایسی ڈاکٹری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو جن کا 100% ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. اللہ نے مخاطب کیا ان کو جن کا 100% ایمان ہے کہ دجال کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، باقاعدہ ایک انسان کا نام ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے خبردار کیا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی خبردار کیا ہے. اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے جن کا ایک امور پہ یقینی ایمان ہے. تو فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. تقوی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پہ عمل کرنا، ان کے معاملے میں اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا. جو یہ دونوں کام کرے وہ متقی ہے. تو اے ایمان والو، پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، پھر کیا ہونا ضروری ہے؟ تقوی. اگر تقوی ہوگا، ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا، تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا دھیان سے. فرقان فرق کرنے کی صلاحیت، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت، گمراہ فرقوں میں اور مسلک کے حق میں فرق کرنے کی صلاحیت، توحید اور شرک میں فرق کرنے کی صلاحیت، سنت اور بدعت میں فرق کرنے کی صلاحیت، کون سا قول غلط ہے کون سا قول صحیح ہے، یہ صلاحیت یہ علم کس کو ملتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو اور متقی اور پرہیزگار. تو کیا یہ چھوٹی دولت ہے؟ آج کتنے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کیا کریں کدھر جائیں. ہر فرقے والے کہتے ہیں ہم حق کے اوپر ہیں، ہر مولوی صاحب اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، ہم غریب کہاں جائیں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ پہ پختہ ایمان ہوگا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان ہوگا، بخاری مسلم کی ایک ایک حدیث پہ ایمان ہوگا، اور آپ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جس چیز کا اللہ حکم دے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں، جس چیز سے اللہ منع کر دے اس سے دور رہیں. یہ نہ کہیں کیوں کس لیے چونکہ چنانچہ، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. جب جس قسم کے آپ متقی بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے گا، فرقان دے گا.
یہ فرقان کیا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ، کس امام کے نام لیا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَمُسَلَّمٌ إِلَيْهِ، جہاں تک تفسیر کا معاملہ ہے تو یوں سمجھو کہ یہ تو شعبہ ہی امام ابن تیمیہ کا ہے۔ امام ابن تیمیہ تفسیر میں کیا کیا صلاحیتیں رکھتے تھے، تفسیر کے شعبے میں اللہ نے ان کو کیا کیا صلاحیت اور قوتیں رکھی تھی، اس کا تذکرہ کرتے کرتے آگے چل کے کہتے ہیں وَلِفَرَطِ إِمَامَتِهِ فِي التَّفْسِيرِ وَعِدَمِ اطِّلَاعِهِ فِي التَّفْسِيرِ يُبَيِّنُ خَطَأَ كَثِيرٍ مِّنْ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ وَيُوهِي أَقْوَالًا عَدِيدًا وَيَنْصُرُ قَوْلًا وَاحِدًا مُوَافِقًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ۔ یہ ہے فرقان، یہ ہے نور، علم کا نور، حق اور شر کو جاننے کا میزان اور ترازو جو اللہ اس کو دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو۔ امام ذہبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ چونکہ تفسیر کے امام ہیں اور اس امامت میں بہت آگے جا چکے، چونکہ تفسیر کے معاملے میں ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اس لیے اب ان میں اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جب وہ کسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے، بلکہ بتاتے ہیں یہ قول صحیح ہے، اس کو لینا ہے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے، فلاں آیت اس کی تعین کرتی ہے، اس قول کو لینا ہے کیونکہ یہ فلاں حدیث کے مطابق ہے، اور ان اقوال کو نہیں لینا کیونکہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ مرجوع ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ صلاحیت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ قیل و قال کرنے والے علماء بڑے مل جائیں گے، بزرگوں کے فتاوا، ان کی آراء، ان کے خیالات کو نقل کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ایسا حال ہی کوئی ملے گا جو یہ بتائے کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کون سا ہے، ان خیالات میں سے صحیح خیال کون سا ہے، ان آراء میں سے درست رائے کون سی۔ یہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ میں رکھی تھی۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں فَلَيْسَ الْعِلْمُ كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ وَلَكِنْ نُورٌ يُمَيَّزْ بِهِ صحیح الاقوال من سقیمها وحقها من باطلها۔ توجہ سے سنیے گا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ فلاں بزرگ نے کیا کہا، فلاں امام نے کیا کہا، اس مسئلے میں کتنے اقوال ہیں۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ پھر کہتے ہیں علم اس نور کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے، اس فرقان کا نام ہے جس کے ذریعے آپ یہ جان سکیں کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کون سا ہے اور ضعیف اقوال کون سی ہے۔ آپ یہ جان سکیں کہ حق قول کون سا ہے اور باطل اقوال کون سی ہے۔ یہ کون سے امام صاحب تھے؟ امام ابن القیم، امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ یہی امام صاحب ایک اور مقام پہ بڑا عظیم اصول بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ قرآن کریم کے طالب علم ہیں، میں اور آپ تفسیر کے طالب علم ہیں، ہمیں ان اصولوں کا علم ہونا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يجوز حمل القرآن الكريم على المعاني
کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے قرآن کریم کی کسی آیت کو، قرآن کریم کے کسی جملے کو کسی ایسے معنی پہ محمول کریں، قرآن کریم کی تفسیر میں وہ قول آپ بیان کریں، لکھ دیں جو قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے، جو ناقص قسم کا قول ہے، اور آپ اس کو صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ ترکیب اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے، ترکیب اصل نہیں ہے، معنی و مفہوم اصل ہے، ترکیب اس کے تابع ہے۔ آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا النبی، جی بیٹا مکمل کریں، بس کے بچے کی طرح بیٹا مکمل کریں آپ کو، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا آپ حفظ کے دنیا میرا چلے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے کون؟ اللہ، اللہ۔ یہاں تک تو معاملہ آسان ہے کہ اے نبی آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ، اللہ۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنوں میں سے آپ کے پیروکار ہیں ان کو کیا ہے جی؟ ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور لینے والوں نے یہ دو معنی مراد لیے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے نمبر پہ یہ کہ من کا عطف آپ کس کو پر ڈال دیں؟ کاف کو۔ حسبک وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ، کہ آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے کون کافی ہے؟ ایک اللہ کافی ہے۔ اور دوسرا معنی جو لوگوں نے مراد لیا ہے وہ یہ کہ من کا عطف کس کو پر ڈالے؟ لفظ اللہ میں، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو پریشان ہوتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومن کافی ہے۔ وہ فرق سمجھایا کہ نہیں آیا؟ پہلے میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اور مومنوں کے لیے کون کافی ہے؟ ایک اللہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے کافی ہے دو چیزیں، نمبر ایک اللہ، نمبر دو کون؟ مومن۔ عربی گرامر سے پوچھیں تو عربی گرامر دونوں معانی کی اجازت دیتی ہے۔ عربی قواعد کی طرف دیکھیں تو عربی قواعد دونوں مفہوم کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کیا ہم یہاں پہ دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ آئیے قرآن کریم کی دیگر آیات میں غور کرتے ہیں۔ ہم نے اس قول کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے کون کون کافی ہے؟ اللہ اور مومن۔ کیا کافی ہونے کا لفظ اللہ کے ساتھ ساتھ مومنوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اکیلا کافی نہیں ہے؟ تو کافی ہونے کا لفظ وہاں پہ کس کے اوپر بولا گیا؟ صرف اللہ۔ اور جب جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اہل مکہ جو مدینہ سے نکل کے جا چکے ہیں، آگے چل کر رک گئے ہیں اور دوبارہ مدینے پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، آپ سو رہے کہ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، چلیے۔ تو دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام پھر جمع ہوں۔ حالانکہ 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 70 گھروں میں
وقت افسوس کا عالم ہے. اور 70 جب شہید ہوئے ہیں تو زخمی کتنے ہوں گے؟ ان حالات میں حکم ہوا کہ صرف وہی صحابہ کرام نکلیں گے جو جنگ احد میں شریک ہوئے. یہ اعلان نہیں ہوا کہ اب وہ آئے جو پہلے نہیں شریک ہو سکے، نہیں، وہی صحابہ کرام. تو صحابہ کرام چونکہ اللہ پہ سچا ایمان رکھتے تھے، چونکہ متقی اور پرہیزگار تھے، نکلے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. کہاں پہ تذکرہ کیا ان کا؟ بھلا سورہ آل عمران میں. کس نے بتایا؟ اللہ آپ کی عمر میں برکتیں ڈالے. سورہ آل عمران میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. کس آیت میں؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ اللہ ان پہ راضی ہو چکا جو پریشان تھے، ایک جنگ سے تھکے ہوئے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ نکلو، لیکن ساتھ لانے والوں نے ڈرایا ابھی کہ نہ نکلنا، کیونکہ مکہ والے آگے چل کر رک گئے ہیں، وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مدینہ میں رہو، باہر نکلنے کی ضرورت نہ کرو. انہیں ڈرایا گیا. اس ڈر نے انہیں بزدل نہیں بنایا، بلکہ اس ڈر نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول. نہیں، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہنا جائز ہوتا تو یہاں پہ کہا جاتا. یہاں پہ وہ نعرہ لگاتے کہ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول. لیکن نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے کون کافی ہے؟ ایک اللہ. ایک اور آیت کی طرف آ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے جو ان کو دے دیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. کس کس نے دے دیا تھا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. ان کے مال غنیمت ملا، مال تقسیم کیا گیا. یہ مال دینے والا اللہ، تقسیم کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا اگر یہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے جو دیا تھا کس نے؟ اللہ اور اللہ کے. وقالوا حسبنا اللہ. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کون کون کافی ہے؟ اللہ. کیا کہا گیا؟ حسبنا اللہ ورسولہ. جب کافی ہونے کی باری آتی ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نام نہیں آتا. وقالوا حسبنا اللہ. آگے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. دینے کی باری آتی ہے تو شروع میں بھی اللہ اللہ کے رسول کا نام، بعد میں بھی اللہ اللہ کے رسول کا نام. سیؤتینا اللہ، اللہ ہمیں دے گا، اللہ کے رسول ہمیں دے گا. جب تک حیات تھے آپ دیتے تھے، لیکن جب کافی ہونے کی باری آتی ہے تو پھر ایک اللہ کا نام آتا ہے، ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہیں. تو ان آیات سے یہ پتا چلا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین میں کون سا قول ٹھیک ہوگا؟ پہلا قول ٹھیک ہوگا کہ اے نبی آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ. اور دوسرا قول ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی اور اللہ کے رسول بھی کافی. وہ قول درست. اور میرے بھائیوں، یہ کن کو پتا چلتا ہے؟ جن کو اللہ نے نور دیا ہو، جن کو اللہ نے فرقان دے رکھی ہو، ان کو پتا چلتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سا کام سنت ہے، کون سا کام بدعت ہے. اور جو اس نور سے محروم ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. محرم کے مہینے میں ماتم کی مجالس بھی ٹھیک، ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس بھی ٹھیک، جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک. یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس
جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو۔ آپ میں سے کی طالب علموں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی مقدمہ فی اصول تفسیر، جن بچوں نے پڑھی ذرا آپ کھڑا کرے نا، صحیح آپ کھڑا کرے نا، مقدمہ فی اصول تفسیر۔ جو یہ کتاب پڑھتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ نے کتنا یہ دور دیا تھا، کس قدر یہ فرقان دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تفسیر کی کتب پڑھیں تو کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سلف کے اقوال پڑھتے ہیں لیکن ہر قول دوسرے قول سے کیا ہے، مختلف ہے۔ ہم کس کا قول لیں، کس کا چھوڑیں؟ تو امام صاحب نے وہاں پہ واضح کیا تھا، یاد رکھو سلف کے اقوال میں عام طور پہ حقیقی اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف تضاد نہیں ہوتا، کون سا اختلاف ہوتا ہے؟ اختلاف تنوع۔ ابھی کل پرسوں میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، ذرا آپ بھی میرے ساتھ اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، اور قرآن کی آیت پہ غور کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اسے سمجھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں نازل ہوگی ایسی مجالس میں۔ اگر کہتے ہیں تو یہ چھوڑ کے پھر میں نواز شریف عمران خان کے موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس موضوع میں مزہ بڑا آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دو تین نعرے بھی آپ لگا دیں گے، ساتھ میرے بھی نعرے لگ جائیں گے۔ قرآن کو سمجھیے میرے بھائی، قرآن کو سمجھیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کی پوری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری ہے اور کئی دفعہ انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، آخری بار جیل میں گئے تھے تو کتنی بار قرآن ختم کیا تھا، کس کو پتا ہے؟ آخری بار جیل میں کتنی بار قرآن ختم کیا تھا انہوں نے؟ 82 بار۔ کتنی بار؟ 82 بار۔ اور میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیل میں قرآن پڑھتے رہے، قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے، بھائی ان کے ساتھ تھے جیل میں، تو بھائی بتاتے ہیں کہ امام صاحب بار بار کہتے تھے ہائے افسوس میں نے قرآن کو چھوڑ کے اپنی زندگی کا وقت دوسرے علوم کو دیا، تو کیوں دیا؟ حالانکہ دوسرے علوم بھی شریعت کے علوم ہیں، لیکن قرآن کا جو مقام ہے کسی اور علم کا مقام نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات دیگر علوم کو کیوں دی۔ تو میرے بھائیوں آئیے ایک آیت کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اے نبی علیہ السلام آپ صبر کیجئے، جو باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں، کبھی آپ کو مینٹل کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو قرآن یہ پڑھتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ ان باتوں سے ہم جانتے ہیں آپ تنگ ہو جاتے ہیں، آپ کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرے، صبر کرے۔ اور یہی مفہوم اللہ نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہمیں پتا ہے اے ہمارے محبوب، ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سینہ ان کی باتیں سن کے تنگ ہو جاتا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنی ہو تو اس کے لیے بہترین کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اور نبی علیہ السلام کے دل میں کیا ہوتا تھا یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، صحابہ کرام نہیں بتا سکتے۔ صحابہ کرام تو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کدھر گئے، آپ نے ایسے نماز پڑھی، ایسے وضو کیا، لیکن جب پریشانیاں آتی تھی دل پہ کیا گزرتی تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ اے ہمارے محبوب ہم جانتے ہیں ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا کرنا
اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ. وظیفہ کرنا ہے کس کا؟ سبحان اللہ وبحمدہ کا. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدے کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں. اور جناب حذیفہ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام پہ کوئی پریشانی آتی، گھبراہٹ طاری ہوتی، تو آپ نماز میں بنا لیتے، نماز پڑھتے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے، سجدے میں پڑھ جاتے، اللہ سے باتیں کرتے. اور ہم تو فوتگی کے موقع پہ بھی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. پہلے تو چھوڑتے آج تو چھوڑی ہے جی، فوتگی ہے جی، پریشانی بہت زیادہ ہے، اور پریشانی ہے تو نمازیں پڑھ. جنازے کے دن بھی نمازیں زیادہ پڑھ لیں گے تو فرض نہیں ہے، لیکن فرض نمازیں نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری بے حسی کا عالم ہے. حالانکہ کم از کم اس دن تو آپ 5 وقت کی نمازیں جماعت میں سب پڑھتے ہیں، یہ دیکھ کر کے جیسے وہ فوت ہوا ہے میں بھی فوت ہونے والا ہوں. لیکن بے حس ہو چکے ہیں، اس دن بھی نمازیں نہیں پڑھتے. شادی کے دن بھی نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ تو کیا خوشی کا دن ہے. حالانکہ خوشی کے دن سب سے زیادہ کس کو خوش کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، جس نے خوشی کا دن دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے محبوب جب پریشانیاں آئیں، آپ کے خلاف باتیں کی جائے، پروپیگنڈا تیز ہو جائے، ٹونٹے لگے، تو اللہ کا ذکر کیجیے، تسبیح اور حمد بیان کیجیے اور نمازیں پڑھیے. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں کہہ رہے ہیں فاصبر علی ما یقولون. جب آپ کے خلاف باتیں ہوں تو صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. کب؟ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ نماز فجر پڑھیے اور نماز عصر پڑھیے. اور یہ وہ تفسیر ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 14ویں رات کو چاند دیکھا. 14ویں رات کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ تھک گیا مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ. ہاں جی تو بیٹا تھک گئے. 14ویں رات کا چاند دیکھا آپ نے. جمعہ کے علاوہ جب میں درس دیتا ہوں تو اس میں مزہ تب بھی آتا ہے جب لوگ بھی ساتھ حصہ لیں. بس 90 میں جو 2 صحابہ میرے درس میں بیٹھتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو گفتگو ہوتی تھی پبلک سے سوال بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی تفسیر کیا ہے؟ جریر بن عبداللہ بدلی کہتے ہیں. کس صحابی کے نام لیا گیا؟ جریر بن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند نبی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ جیسے تم 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو ایسے ہی تم اللہ رب العزت کا دیدار کر سکو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان میں سے بنائے جو اللہ کے چہرے کا روز قیامت کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے. اور جو اللہ کے چہرے کو مانتے ہی نہیں وہ ان کا اللہ ہی آفت ہے. اور شکر کرو آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ کو توحید کا درس دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ایمان لاؤ، اللہ کی صفات میں ایمان لاؤ. اللہ نے اپنے چہرے کا تذکرہ کیا، مان لو اللہ کا چہرہ ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، مان لو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پاؤں کا تذکرہ کیا، مان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں. ورنہ آپ کے دائیں بائیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام صحیح معنوں میں نہیں مانتے، اللہ کی صفات کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے. تو ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے، اس کی کیفیت نہیں جانتے. لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ کے چہرے میں کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے چہرے میں ہزاروں عیب ہیں.
اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے اللہ کے شان نشان ہے. ہمارا دل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسا ہے. تو فرمایا روزے قیامت تم اللہ کا دیدار ایسے ہی کر سکو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کا دیدار کر رہے ہو. کیونکہ 14ویں رات کا چاند ہو اور میدان میں آپ کھڑے ہو تو دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے. کوئی یہ کہے گا کہ میں دیکھ نہیں سکا, میرے آگے لوگ آ گئے تھے. میدان میں کھڑے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں, 14ویں رات کا چاند ہے, دیکھنے میں مشکل پیش آئے گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا, نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اللہ کے چہرے کا دیدار اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا. کیونکہ پھر وہ کام کر لیں گے. فرمایا کہ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے تو کیا کرو, وہ نماز کبھی بھی ترک نہ کرو جو سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. کون سی نماز؟ فجر, نماز فجر. اور وہ نماز بھی کبھی بھی ترک نہ کرو جو سورج ڈوبنے سے پہلے ادا کی جاتی. کون سی نماز؟ نماز عصر. پھر آپ نے یہ ایت پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. تو اس سے پتا چلا کہ تسبیح اور حمد سے مراد کیا ہے؟ نمازیں. کیا مراد ہے؟ پھر نمازیں. لیکن دوسری جانب آپ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے پوچھئے کہ امام صاحب شام کے اذکار مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں؟ شام کے اذکار مغرب سے سوال کیسے کرنا ہم نے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے جواب یہ ملے گا بالکل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ افضل ہے, کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ شام کے اذکار آپ کب کر لیں؟ مغرب سے پہلے کر لیں. امام صاحب کیسے افضل؟ دلیل دیجئے. کہتے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ قاف میں کہا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری تسبیح بیان کرو, میرا ذکر کرو, میری حمد بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. امام القیم رحمہ اللہ کی اس گفتگو سے پتا چلا کہ اس ایت کے پھر دو معنی ہیں. نمبر ایک نماز پڑھنا, نمبر دو نماز کے علاوہ بھی اللہ کے اذکار کرنا. چونکہ نماز میں بھی آپ تسبیح اور حمد پڑھتے ہیں اس لیے نماز کو تسبیح اور حمد بھی کہتے ہیں, اور تسبیح اور حمد نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں اس لیے اس کا بھی یہاں پہ حکم ہوا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. آگے چلیے ذرا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ, رات کو تسبیح بیان کیجیے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور سجدوں کے بعد بھی. سجدوں کے بعد بھی اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نماز وتر, اور یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے. سجدوں کے بعد بھی نماز پڑھیے, اس سے مراد کیا ہے؟ نماز وتر. تو نماز وتر کا پڑھتے ہیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا. عشاء کے سجدوں کے بعد, عشاء کی رکعتوں کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد آپ وتر پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے یہاں پہ وتر پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سے مراد مغرب کے بعد کی دو رکعتیں. اور یہ قول ہے عبداللہ بن عمر کا, جناب عمر کا, جناب علی کا, حسن بن علی کا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام نوافل ہیں, نمازوں کے بعد جو بھی نوافل ادا کی جاتی ہیں. اور یہ قول ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا. اب آپ کے پاس کتنے قول ہو گئے؟ 3. کون سا قول لیں گے جی؟ کون سا قول لینا ہے ان میں سے؟ یہاں پہ پتا چلے گا کس کے پاس وہ نور ہے, جس کے پاس وہ فرقان ہے, جس کے ذریعے پتا کر سکے کہ کون سا قول لینا ہے کون سا نہیں لینا. تو یہاں پہ صحیح قول یہ ہے کہ تینوں قول ٹھیک ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, سجدوں کے بعد, نماز کے بعد مزید نماز پڑھیے. عشاء کے بعد وتر پڑھیے, مغرب کے بعد بھی سنتیں پڑھیے, دیگر نمازوں کے بعد بھی سنتے ہیں وہ بھی پڑھیے. تینوں
قول کو رد کرنے کی ضرورت نہیں. جب اس انداز سے آپ چلیں گے تو یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے آپ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے. ایک اور مثال دوں گا، آخری مثال. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، آپ کو نماز اس میں پڑھنی چاہیے. اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اس سے مراد کون سی مسجد ہے جی؟ اللہ آپ کو جائے خیر دے. ماشاءاللہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ آخری کلاس میں. ماشاءاللہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ادارے کی عزت میں اضافے کا باعث اور سبب بنتے ہیں. مبارکباد ہو ان اساتذہ کو، اس ادارے کو جنہوں نے ایسے بچے تیار کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم و عمل میں برکت ڈالے. بچہ کہہ رہے ہیں جی اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے. آپ مسجد زرار میں کھڑے نہ ہو، پیچھے تذکرہ ہوا مسجد زرار کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مسجد زرار میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ منافقوں نے تعمیر کی ہے. مسجد زرار کے قریب وہ مسجد ہے جو خود آپ نے قائم کی تھی، آپ کے صحابہ نے قائم کی تھی. وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ اخلاص کی رکھی گئی. نماز وہاں پڑھا کریں، مسجد زرار میں نہیں جانا. قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس آیت سے پہلے اور بعد کی آیات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف آ جائیں. آپ سے سوال کیا گیا اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے کہا تھا میری ہی مسجد. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی. لو جی اب بتائیے، معاملہ پھنس گیا ہے. اب کون سا قول لینا ہے؟ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے. چلیے ذرا امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہ کہتے ہیں دونوں قول صحیح ہیں. سیاق و سباق نے بتایا کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ میں رکھی ہے. مسجد بنائی تھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے. اخلاص پہ بنیاد رکھی گئی، تقویٰ پہ بنیاد رکھی گئی. حدیث نے بتایا کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، اخلاص پہ رکھی گئی، تو مسجد نبوی بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی. دونوں قول بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملے گی اور یہ علم کیسے ملے گا؟ تقویٰ کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ امام شافعی نے رابطہ کیا تھا کس سے؟ امام وکیع بن جراح الرؤاسی سے. اگرچہ یہ نسبت درست نہیں ہے، لیکن چلے جس نے بھی رابطہ کیا تھا امام وکیع سے، کسی نے رابطہ کیا اور کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی. میں نے امام وکیع سے کہا امام صاحب حافظہ بڑا کمزور ہے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی، تفسیر کے اقوال ذہن میں نہیں بیٹھتے، حدیثیں دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. تو انہوں نے میری رہنمائی کرتے ہوئے کہا گناہ چھوڑ دو، شریعت کا علم تمہیں مل جائے گا. سبحان اللہ. تقویٰ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. قرآن نے بھی یہ کہا ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نگاہوں کو جھکا دو. یہ نگاہیں غیر عورتوں پہ نہ پڑنے دو، یہ نگاہیں موبائل دیکھتے ہوئے گندی عورتوں پہ نہ پڑنے دو. یجعل لکم فرقانا. اللہ تب تمہیں شریعت کا علم دے گا، تب تمہیں نور دے گا، تب تمہیں فرقان دے گا.
تمہیں یہ نور دے گا، یہ فرقان دے گا، شریعت کا علم دے گا۔ کیوں امام صاحب حافظے کی بہتری کے لیے یہ علاج آپ نے تجویز کیوں کیا ہے؟ تو کہا وقال اعلم بان العلم نور، جان لو کہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ آپ علم و عمل میں جتنا آگے بڑھیں گے آپ علم میں اتنی پختگی آئے گی۔ اگر آپ علم لیتے ہیں عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، احادیث پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو پختہ جو علم ہے شریعت کا وہ نہیں ملے۔ شریعت کا پختہ علم تب ملے گا جب آپ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا علم سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس عظیم ادارے کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے مجھے اس ادارے میں آنے کا موقع ملا، اس مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کا موقع ملا، آپ جیسے نورانی چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالی قبر منور فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے شیخ، بہت سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دینے والے قاری عبدالحکیم صدیقی صاحب کی قبر کو اللہ منور فرمائے، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہاں سے چلے کہاں آئے۔ میں ابھی شیخ عمیر الیاس صاحب سے کہہ رہا تھا مسجد کی طرف آتے ہوئے کہ اگر یہ ادارہ مجھے بلائے کہ آپ یہاں پہ پڑھائیں تو میں تب آؤں گا جب مجھے کوئی اچھا پیکج ملے گا، آپ کی سیلری اتنی ہوگی، آپ کی یہ رہائش ہوگی، آپ کو یہ سہولتیں ملے گی، میں تب آؤں گا۔ قاری عبدالحکیم صدیقی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ تب آئے تھے جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ سائیکل پہ بیٹھ کے تو اللہ کی توحید بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آج میں آیا ہوں، میرا استقبال کیا گیا ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے گا، اس انداز سے تبلیغ کرنا بڑی آسان ہے۔ لیکن تبلیغ وہ جہاں خطرہ ہو کہ آگے سے جوتے پڑیں گے، آگے سے پتھر پڑیں گے، آگے سے گالیاں پڑیں گی، توحید بیان کرنے کی وجہ سے، قرآن سنانے کی وجہ سے، یہ وہ تبلیغ ہے جس کا فریضہ سر انجام دیا تھا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اور اس کا حق ادا کیا ہے قاری عبدالحکیم صدیقی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ تمام لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے جانشین محترم احمد صدیقی صاحب کو اپنے والد اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اس ادارے کی طالبوں کی اور اساتذہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امور کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ساتھی دے جو انہیں درست مشورے دے، جو ان کو ایسے آلات دے جن کی وجہ سے اس ادارے میں مزید بہتری آئے اور یہ ادارہ ترقی ہی کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق دے، مال کے لحاظ سے، وقت دینے کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اس ادارے کو ترقی دے۔ اللہ جانتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے نہیں امید تھی کہ اس ادارہ اتنی شاندار حالت میں ہوگا، یہاں پہ اتنی رونق ہوگی، مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ رونقیں دیکھ کر، یہ بہاریں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قاری عبدالحکیم صدیقی صاحب کے ساتھ اپنی جنت میں جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما کر اپنی جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو عافیت دے، سب کو تندرستی دے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبر منور فرما، یا اللہ ہمارے اسکول کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کے اساتذہ کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے، ان کے امور آسان فرما دے، یہاں پہ پڑھنے
فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی